بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک کیوں سوئے رہے اور کیا حضرت عزیر نبی تھے؟ اللہ نے آپ کے سامنے گدھے کے ڈھانچے پر گوشت چڑھا کر کیسے زندہ کر دیا؟ 100 برس کے بعد آپ جب 40 سال ہی کی عمر میں واپس اپنے اہل و عیال میں گئے تو آپ کی اولاد بوڑھی ہو چکی اور انہوں نے کیا کہا اور بنی اسرائیل آپ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہنے لگے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل ارشاد وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی اسرائیل کی 12 لاکھ کی آبادی بیت المقدس میں آباد تھی۔ جب اپنے گناہوں نافرمانی میں حد پار کر گئے اور اپنے نبی کی اطاعت نہ کی تو اللہ نے نمرود، جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی شکل میں ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ نمرود نے بیت المقدس پر ایک بہت بڑے لشکر سے سخت حملہ کیا، 6 لاکھ کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے، جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے، اور روایتوں کے مطابق تقریباً 150 سال تک فلسطین ویران اور بنجر پڑا رہا، یہاں پر کوئی آباد نہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیر بخت نصر کی قید سے آزاد ہو کر ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں پہنچے۔ اپنے شہر کی ویرانیاں اور بدحالی کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ رونے لگے۔ شہر کے چاروں طرف کا چکر لگایا لیکن انہیں کسی بھی انسان کی شکل نظر نہیں آئی، بلکہ آپ کو چند ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آئے جو گل سڑ چکے تھے۔ جبکہ انہوں نے دیکھا کہ درختوں پر بہت زیادہ فصل آئی ہوئی ہے جو کہ پک کر تیار ہو چکی ہے، لیکن ان کو توڑ کر کھانے والا کوئی نہیں بچا۔ پھر آپ نے کچھ پھل توڑ کر کھائے اور انگور کا رس نچوڑ کر پیا اور بچے ہوئے پھلوں کو اپنے پاس میں رکھ لیا اور بچے ہوئے انگور کا رس اپنے مشکیزے میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک موٹی اور مضبوط رسی سے باندھ کر آپ خود ایک کھنڈر کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اسی دوران آپ کی نظر چھت پر پڑی کہ وہ تو اپنے عرش پر موجود ہے مگر اس کے مکین ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ تعجب سے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا کہ ان کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ اس جملے کا مقصد اللہ کی ذات پر شک کرنا نہیں بلکہ حیران ہونا تھا۔ پھر آپ آرام کرتے ہوئے وہیں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور پھر 100 سال کے ایک لمبے اور طویل عرصے کے لیے اللہ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور یہ وقت دوپہر کا تھا۔ ناظرین، اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے حالات اور واقعات رونما ہو چکے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو واپس اس کیفیت سے اٹھایا تو پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ جب آپ اٹھے اس وقت سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہاں 100 برس سے ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر آپ حیران ہوئے اور کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو مر کر بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے آ کر جمع ہونے لگی۔ پھر اس پر گوشت چڑھنے لگا، پھر جلد اور پھر اس پر بال آ گئے اور گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہانکنے لگا۔ جب حقیقت آپ پر ظاہر ہوئی تو آپ کہنے لگے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اللہ کی قدرت پر مکمل یقین ہے۔ ناظرین، پھر حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ نے لوگوں کو پہچانا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہ تھا۔ اندازے کے مطابق اپنے گھر داخل ہوئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف خاتون بیٹھی تھی جو آنکھوں سے
اندھی تھی اس کی عمر 120 برس تھی۔ وہ آپ کی باندی تھی اور آپ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر اب بڑھاپے کے باعث اس کے قوا جواب دے چکے آپ نے اس سے فرمایا کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یہ عزیر کا ہی گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں نے اتنے برسوں سے کسی کو عزیر کا ذکر کرتے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے اب دوبارہ زندہ کیا ہے، اور آپ نے اسے تمام ماجرا سنایا۔ وہ کہنے لگی حضرت عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، مریض اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جایا کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، اور اگر آپ واقع عزیر ہوئے تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ نے اس کی دونوں ٹانگیں درست فرما دی، وہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی گویا کہ کسی رسی سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلہ کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے تھے، اور عزیر کا لڑکا جو کہ 118 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا عزیر تشریف لاتے ہیں، تو لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تب اس نے کہا کہ میں تمہاری فلاں باندی ہوں، انہوں نے میرے رب سے دعا فرمائی تو اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے انہیں 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ ناظرین، راوی کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو غور سے دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب آپ کے شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ عزیر ہی نکلے۔ تب بنی اسرائیل نے کہا عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہ تھی، اور بخت نصر نے تورات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ تورات کا اتنا ہی حصہ باقی ہے جو کسی کسی کو یاد ہے، لہٰذا آپ ہمیں تورات لکھ کر دیں۔ آپ کے والد سروخا نے بخت نصر کے زمانہ میں تورات ایک ایسی جگہ دفن کر دی تھی جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا تو تورات نکال لی جس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریریں مٹ چکی تھیں۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو فوراً تورات یاد ہو گئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اس بنا پر یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ شہاب آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں تورات نئے سرے سے لکھ کر دی، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ آپ کا انتقال جس بستی میں ہوا تھا اس کو سائر آباد کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ بوڑھے اور آپ جوان ہوتے، کیونکہ وفات کے وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، اور جب اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو اسی طرح جوان تھے جس طرح فوت ہوئے تھے۔ ناظرین، مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا و یحییٰ سے پہلے کا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔